خبر یہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان آرمی کے اندر ایک بغاوت رپورٹ کی گئی ہے جنرل باجوہ کے خلاف، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ کو اسیسینیٹ کیا جانا تھا، یعنی ان کو شہید کیا جانا تھا پاکستان کی فوج کی اندرونی بغاوت کے نتیجے میں، اور اس میں 14 پاکستان آرمی کے آفیسرز گرفتار ہو گئے ہیں، 22 کے قریب کمانڈوز گرفتار ہو گئے ہیں، اور 30 کے قریب پاکستان فوج کے جو فوجی ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ یعنی اتنے بڑے پیمانے پر پاکستانی فوج کے اندر گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ لائن آف کنٹرول کے دورے کے موقع پر کشمیر میں جنرل باجوہ کو شہید کیا جانا تھا۔ تو اس طرح کی خبروں اور واقعات کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھے گی۔ میں تھوڑے دن پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ بھارت لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کے علاقوں میں بہت بڑے بڑے بنکرز بنا رہا ہے، کنکریٹ کے زیر زمین بنکرز، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ اور ابھی حال ہی میں کچھ اور خبریں بھی آئی ہیں، یعنی ایک تو وہ بنکرز بنا رہے ہیں، دوسری جانب وہ پاکستان کو مذاکرات کے لیے دعوت دے رہے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ امن کی شرائط کے اوپر یا امن کے معاہدے کے اوپر جو تھوڑا عرصہ پہلے ہوا تھا اس کے اوپر اس قسم کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ اگلی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور اب آ جائیں آپ اس چیز کی طرف کہ جو حال ہی میں ہوئی ہے۔ جموں کشمیر میں بھارتی پولیس کی طرف سے دیہاتیوں کو بارڈر سیکیورٹی کی تربیت دیا جانا شروع کر دیا گیا ہے۔ بھارتی پولیس نے جموں کشمیر میں پاکستان کے ساتھ سرحد کے قریبی علاقوں میں آباد دیہاتیوں کو بارڈر سیکیورٹی میں معاونت اور سرحدی محافظوں کی مدد کرنے کی باقاعدہ تربیت دینا شروع کر دی ہے۔ یعنی ایک طرف بھارت تیاری کر رہا ہے جنگ کی، وہ لوگوں کو تربیت دے رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے کہ جنگی حالات میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے مینج کرنا ہے، کس طریقے سے ان کی فوج کی اور پولیس کی مدد کرنی ہے۔ دوسری جانب وہی بھارت بنکرز بھی بنا رہا ہے۔ بہت بڑی خبر جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا میں اس کا بہت ذکر کیا جا رہا ہے، پاکستان میں کم ہوئی ہے، جو نیشنل میڈیا اس کے اوپر تو بالکل نہیں ہوئی، اور میرا نہیں خیال کہ اگلے کچھ دنوں میں ہوگی بھی، بلکہ ہوگی ہی نہیں، میرا یہ خیال ہے نیشنل میڈیا میں خبر نہیں آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دن کے بعد اس کے اوپر کچھ بات ہو جائے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ فورن میڈیا کچھ ایسا ہے جہاں سے اس کو رپورٹ کیا گیا، تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے کہ یہ کیا ہے خبر، تو اس کے متعلق یورپ سے اس طریقے سے کئی جگہوں سے بات کرنے کی کوشش کی گئی، کہا جا رہا ہے کہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے یہ بات کر دی جاتی ہے کہ انڈیا کی طرف سے یہ کیسا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اب یہ پروپیگنڈا ہے یا سچی ہے، لیکن خبر جو ہے وہ بہت اہم ہے اور بہت الارمنگ نیوز ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل جاوید قمر باجوہ صاحب کے خلاف ایک سازش بنی گئی تھی، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو مارنے کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے ایک اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ایک ایسی سازش بے نقاب ہوئی جو کہ جس میں پورا پلان بنایا گیا، اور اس پلان کے تحت جنرل باجوہ نے جب کشمیر کے وزٹ پر جانا تھا، وہاں پہ دورے پہ جانا تھا، آپ جانتے ہیں کہ وہ اکثر اس طرح کے دورے کرتے رہتے ہیں، اور کشمیر پہ جو لائن آف کنٹرول اور اس طریقے سے دوسری جگہوں پر جا کر وہاں پر جو نوجوان ہوتے ہیں، فوجی جوان، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، جو رپورٹ کیا جا رہا ہے، جب انہوں نے وہاں پہ جانا تھا وزٹ کے لیے، تو اس وقت ان کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کی گئی تھی، ایک پلان بنایا گیا تھا، اور وہاں پر ان کو جو ہے قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی۔ لیکن یہ پلان اس پہ عمل ہونے سے پہلے، یہ جو اٹیمپٹ ہونا تھا، اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کو بے نقاب کر دیا گیا۔ اور آپ آج سے کوئی 2-4 روز پہلے چلے جائیے تو آدھی رات کے قریب ایک بہت بڑا مشن کیا گیا، آپریشن کیا گیا، جس میں درجن سے زائد، یعنی درجنوں آپ کہہ لیں، سینکڑوں کہہ لیں، ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، یہ کہا جا رہا ہے۔ باہر کا میڈیا جو ہے یہ خبر دے رہا ہے، اور پاکستان کے اندر کا میڈیا بھی اس خبر کو، کچھ میڈیا سوشل میڈیا پہ اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے اس پہ بات کی جا سکتی ہے، اور یہ صرف یہی بات نہیں، یہ تو اہم خبر ہے ہی، اس سے بھی زیادہ اہم خبر یہ ہے کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں، جو سازش بے نقاب ہوئی ہے، وہ فوج کے اپنے اندر ہی کے لوگ ہیں۔ یعنی یہ کہ جو یہ بغاوت کی گئی تھی یا یہ جو سازش کی گئی تھی، یہ فوج کے اندر سے ہی کی گئی تھی۔ اچھا، یہاں تک کہا گیا ہے کہ اس میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں تقریباً 22 کے قریب کمانڈوز ہیں، پھر اس کے علاوہ کوئی کہا جا رہا ہے کہ 4 میجر جنرل ہیں، بہت ہائی رینکس کے لوگ بھی شامل ہیں اس میں، جو اس حوالے سے جن کے اوپر الزام آیا ہے کہ وہ بھی اس پلان میں شامل تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ 4 میجر ہیں، پھر یہ کہ 3 لیفٹیننٹ کرنل ہیں، 2 کرنل ہیں، اتنے ہائی رینکس کے لوگ بھی جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ ذرائع سے جو نیوز آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جن کو
जनरल बाजवा ने रिटायर किया था, और वो जबरी रिटायरमेंट थी, और वो कोई 200-400 लोग नहीं थे, वो हज़ारों की तादाद में थे। तो शायद वो नाराज़ थे और उस नाराज़गी की बिना पर उन्होंने गुस्से में आकर ये अटेम्प्ट करने की कोशिश की और ये प्लान बनाया। लेकिन ये कंसर्न की बात इसलिए, अगर ये ऐसा है तो इसलिए है कि आज तक पाकिस्तान में इतनी बड़ी साजिश पहले नहीं बुनी गई होगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा प्लान बनाया गया होगा, या हो सकता है कि लोगों को पता हो, मुझे ना पता हो, लेकिन हमारी नज़र से ऐसा कोई प्लान नहीं गुजरा कि इतने बड़े पैमाने पर एक ऐसी साजिश की गई हो। आप देखिए कि सारा दिन हिंदुस्तानी मीडिया जो था वो पाक फौज में जनरल बाजवा पर साजिश, उन पर हमला आज़ाद कश्मीर के दौरे के दौरान, अब ये चलना शुरू हो गई खबरें। क्यों? एक एटमी मुल्क का चीफ ये बताना चाह रहे हैं जी सेफ नहीं है, फौज में बगावत है, कि कुछ अफसरान ऐसे हैं जो जनरल कमर बाजवा के पीछे पड़े हुए थे एक्सटेंशन की वजह से। जी ये सुने कि एक्सटेंशन कब हुई, अभी तक पीछे हैं। अभी एक मेजर जनरल का केस आप देख रहे होंगे जिसे तरक्की नहीं मिली, तो उन्होंने भी मुझे क्यों निकाला इसका विर्द शुरू कर दिया है। पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें ज़ाहिर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ रेफ़र कर दिया है। चैलेंज उन्होंने किया जी कि ये तरीकाकार इनका ठीक नहीं। भाई आप फौजी हैं, आप तरीकाकार ढूंढ रहे हैं कि आपकी तरक्की नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर देखें एक हवलदार को नौकरी से ना बल्कि एक चौकीदार को आप निकालें, वो दरवाज़ा गन लेके बाहर दरवाजे पे खड़ा हो जाता है कि जी मुझे क्यों निकाला। कराची में आगा खान अस्पताल के अंदर वर्दी के ऊपर नारे लगे, इसके पीछे वर्दी है,